جناب محمد سہیل آفریدی صاحب MP ہے TK70 کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90۔ علی امین بھائی، جس گریس کے ساتھ آپ نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ استعفیٰ دیا، آج ایک دفعہ پھر اسمبلی کے فلور پر کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور عمران خان کے کہنے پر دیا ہے، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جس طرح میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا۔ Who is that person جو کہ اس پوری کاروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں، آپریشن بند کریں؟ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو؟ ایسی سیاسی قیادت کوئی خاص مقصد کے لیے لائی جائے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف ہے، ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ریاست سے بڑی ہے تو پھر ہمیں یہ قبول نہیں۔ ریاست عوام ہے اور عوام ہی ریاست ہے، اور اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان ہی ریاست ہے۔ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے، بس وہ پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ بھائی جان، آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ فرشی سلام کر کے آئے ہیں علیمہ باجی کو۔ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے صرف 2 گھریلو خواتین کی لڑائیوں کے اس میں ذبح ہوا ہے، ایک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بیگم کے کہنے پہ لگایا گیا اور دوسرا وزیر اعلیٰ گنڈا پور باجی کے کہنے پہ ہٹا دیا گیا، کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ پہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو دوسرا وزیر اعلیٰ کہاں سے آ گیا؟ کل صبح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ گورنر خیبر پختونخوا منتخب شدہ وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر چیف جسٹس صاحب کا یہ قانونی اور آئینی فرض ہوگا کہ وہ کسی اور شخص کو کہیں کہ وہ سہیل خان آفریدی سے حلف لے۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہم کہہ سکتے ہیں سیاست میں بڑی تبدیلی ہم نے آج دیکھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک نیا محاذ کھل گیا۔ بڑی جو تبدیلی یا ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے آج جو خیبر پختونخوا میں نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہوا۔ نامینیشن تو ہو گئی تھی سہیل آفریدی صاحب کی، کچھ دن پہلے بحث بھی جاری تھی، مگر آج جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن لیڈر جو ہیں ڈاکٹر عباد اللہ، انہوں نے وہاں تقریر کی جس میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اس وقت الیکشن ہو بھی سکتا ہے CM کا کہ نہیں، بقول ان کے کیونکہ ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ انتخاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کر کے جو اپوزیشن تھی اس نے واک آؤٹ کیا، انہوں نے حصہ نہیں لیا اس سیشن میں، اور ان کی غیر موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے نہ صرف الیکشن کروایا پارلیمنٹ میں بلکہ 90 ووٹ جو تھے وہ پڑے سہیل آفریدی صاحب کو۔ 70 کے قریب چاہیے تھے جو سمپل میجورٹی بنتی ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، پر ان کو 90 ووٹ پڑے ہیں۔ 92 کے قریب تعداد ہے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی پروونشل اسمبلی میں، تو واضح تھا کہ زیادہ جو اس وقت جماعت ہے وہ وہاں یونائٹڈ ہی کھڑی ہے۔ ان کے 1-2 ممبرز جو ہیں جو وہاں موجود نہیں تھے وہ غالباً سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو اطلاعات آ رہی تھیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں کچھ دراڑیں پڑ گئی ہیں، کچھ بلاکس یا کچھ لوگ ناراض ہیں، ایسی کوئی چیز آج نظر نہیں آئی۔ جب یہ الیکشن ہوا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ جو تھے وزیر اعلیٰ الیکٹ، انہوں نے وہاں ایک دھویں دار تقریر بھی کی جس میں انہوں نے کچھ بہت اہم ایشوز کا بھی ذکر کیا، جیسے کہ عمران خان صاحب، اس کے ساتھ جو ملٹری آپریشنز کا ایشو ہے، اور یہ اب دیکھنا ہوگا کہ ہاؤ ہی فالوز اپ آن دیز کمٹمنٹس۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو بھی موجود تھے خیبر پختونخوا میں، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں آج درخواست بھی جمع کروائی کہ جو حلف برداری کی اب تقریب ہونی ہے اس حوالے سے ان کی ریکویسٹ تھی، کیونکہ گورنر صاحب جو عموماً یہ حلف برداری کی تقریب لیڈ کرتے ہیں، اوتھ ٹیکنگ گورنر ہی کرواتے ہیں، وہ شہر میں موجود نہیں تھے۔ تو چیف جسٹس صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کی گئی کہ وہ کسی اور کو نامزد کر دیں، کیس ابھی جاری ہے۔ مگر دوسری طرف جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں وہ اس وقت اعتراض اٹھا رہی ہیں اس الیکشن پہ، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ کوششیں ہوں گی، چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی JUIF،
کہ اس سارے پروسیس کو جو آج ہوا ہے غیر آئینی ڈکلیئر کروایا جائے, اس کے خلاف کورٹ جایا جائے. یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی کوششیں کی جاتی ہیں اور ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بٹ ایٹ دا مومنٹ دی ایشو ایز اٹ اسٹینڈز از کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. کچھ لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق یہ استعفیٰ ان کا دینا کافی ہے. اگر وہ گورنر کو پہنچ گیا ہے تو اب یہاں آگے کوئی یہاں لیگیلٹی یا کوئی ابہام کھڑا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ نئے جو چیف منسٹر ہیں وہ الیکٹ بھی ہو گئے ہیں, مگر حکومت نہیں بنے گی صوبے میں جب تک ان کا اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوگی. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف, اور ہمیں جوائن کیا ہے شیر علی ارباب صاحب نے, رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. شیر علی ارباب صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر آج آپ لوگوں نے اپنی اسٹرینتھ بھی پروونشل اسمبلی میں ثابت کر دی, کورٹ بھی چلے گئے. اب سر کیا انتظار ہے آپ کا, کیا خیال ہے کہ آپ کو کورٹ سے جو ریلیف آپ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے وہ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں اوتھ ٹیکنگ کے لیے, کیا آپ کو وہ ممکن لگ رہا ہے؟ آپ دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آج کی ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز میں ایک چیز امپلیسٹلی کنفرم ہو گئی کہ گورنر جو ہے وہ he is not an authority who accepts the resignation of an elected chief minister. نارملی آپ ایکسیپٹنس ہوتی ہے when you آپ کا محتاط کوئی افسر ہوتا ہے اور آپ کو استعفیٰ دیتا ہے تو آپ اپنے اپوائنٹنگ اتھارٹی کو دیتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. یہاں پہ کیس ڈفرنٹ ہے. گورنر جو ہے بیسکلی ایجنٹ آف دا پریزیڈنٹ, گورنمنٹ سرونٹ, اور چیف منسٹر جو ہے ہی از الیکٹڈ چیف منسٹر, چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. تو ایک بات ہے, اگر استعفیٰ جو ہے ایکسیپٹنس کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں اور ایک دفعہ چیف منسٹر کا استعفیٰ گورنر سیکریٹریٹ میں ریسیو ہو جائے تو استعفیٰ جو ہے وہ ان افیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد اس کے بعد نیکسٹ پروسیس obviously لاجیکل ہے الیکشن چیف منسٹر کا, اور اس کے بعد ہے اوتھ. اوتھ از پرائمریلی اگین فارمیلٹی. سو الیکشن ہوا, الیکشن میں ہم نے جو ہے بیسکلی 90 ووٹس لیے. ایک ہمارے ساتھی ملک سے باہر تھے اور 2 اپوزیشن کے بھی ملک سے باہر تھے, وہ پہنچ نہ سکے فار ریزن. سو ہم نے جو ہے وہ کیا. اچھا انٹرسٹنگلی بات, سیشن سے اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا بٹ دے اسٹل ڈڈ ناٹ withdraw any of their nomination. بالکل ٹھیک سر. انہیں مطلب اگر غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا ان کی دانست میں, تو then why did they take, if in their understanding it was unconstitutional, then why did they take part, and why didn't, اور انہوں نے آخر دم تک استعفیٰ واپس کیوں نہیں پورا سوری اپنا نامینیشن پیپر واپس کیوں نہیں لیے پورے کے پورے الیکشن پروسیس میں حصہ لیا, which is basically not an implicit but an explicit admission کہ جی ہم نے اس پروسیس میں حصہ لیا. بائیکاٹ کیا وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہو گیا. اب بیسکلی فرینکلی اگر میں اپنا ذاتی بتاؤں, ذاتی سر ویری کوئکلی پھر میں بیرسٹر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. ہماری میری ذاتی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کو جب یہ ساری چیزیں بتائی گئی سلمان اکرم راجہ نے, تو ہی شوڈ ہیو آسکڈ فار دی اسپیکر. صوبائی اسمبلی بھی بیٹھے تھے, ٹھیک ہے جی آپ کیا کہ رات کو اٹھیں, بیکاز یہ یاد رہیں کہ اس ایز وی اسپیک ہم جو اب بات کر رہے ہیں پختونخوا فرنٹ لائن ٹیرر کا جو ہے آپ کا وہ ہے صوبہ ہے. بالکل ٹھیک. سر اب یہ ذرا مجھے بیرسٹر صاحب کو یہاں گفتگو میں شامل کرنے دیں. ویل کم ٹو دس پوائنٹ اگین. جی بیرسٹر صاحب, آپ نے شیر علی ارباب صاحب کی بات سنی. سر یہ ذرا سمجھ سے باہر ہے جو اس وقت حکومت, ہم کہہ سکتے ہیں وفاقی حکومت, یا جو آپ کے ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اپوزیشن لیڈر, کہ یہ کیا ٹیکنیکلٹیز پہ سر آپ لوگ کھیل رہے ہیں کہ یہ ابھی الیکشن نہیں ہو سکتا اور استعفیٰ منظور نہیں ہوا. دیر از ہارڈلی اینی لیگل ایکسپرٹ آؤٹ دیئر جو آپ کے اس موقف پہ کو اپہولڈ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں 2-3 اس میں ایشوز ہیں اور بالکل واضح طور پہ میں اس چیز کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا کہ اس کی ایکسیپٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل درست فرمایا. میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں اور ظاہری بات ہے آئین اور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میری یہ ڈیوٹی ہے
کہ میں اس میں جو چیز جس کی وضاحت ہو چکی ہے, جو واضح طور پہ وہاں پہ موجود ہے, بالکل اسی طرح مجھے بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سر اب اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں نا, you are always standing by the principles. نہیں میری گزارش سن لیں, بالکل میری پارٹی کو یہ پتہ ہے, ہمیشہ ہاں اچھا میری پارٹی کو بالکل پتہ ہے, حکومت کو بھی یہ ادراک ہے, ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. however اپوزیشن کو بھی یہ ادراک ہے. ایشو کہاں پہ آتا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ایک جب ریزگنیشن ٹینڈر کیا گیا, دیٹ واز ناٹ انڈر ہز اون ہینڈ. میں نے ہی اس چیز کی نشاندہی کروائی, اس کے بعد پھر شاید ان کے کسی پروگرام میں انہوں نے دیکھ لیا یہ بات کہ حکومت کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ایک لیگل جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے پھر بھجوا دیا, جو کہ ایون کہ گورنر نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہاں مجھے ریسیو ہو چکا ہے. بٹ the issue or the confusion arises where there are two resignations اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس پہ مجھے کوئی سگنیچر کہے, جو کہ حالانکہ it's just for the governance satisfaction. انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے آپ وہاں پہ ذکر کر چکے ہیں, آپ فلور آف دا ہاؤس بھی ذکر کر چکے ہیں, بٹ آئی تھنک کہ اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا انڈر ڈیوریس ہوا ہے, کیا انڈر کویشن ہوا ہے, کیا معاملات ہوئے ہیں. وہ اپنے آپ کو اگر سگنیچر کے حوالے سے سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے کباہت نہیں تھی. اتنا سر معاف کریے گا اگر آپ اجازت دیں تو, مطلب کہ اگر اتنی گورنر کو فکر ہے تو وہ صوبے میں واپس آ جائے نا. وہ مطلب کہ کتنا ان کی کوئی بہت اہم کمٹمنٹس ہیں صوبے سے باہر اس وقت کہ he can't even be bothered to come back جب ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑا ہوا ہے بقول ان کے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے افسوس آج اس تمام تر بات پہ یہ ہوا کہ چلیں جو جیسا تیسا بھی الیکشن انہوں نے کروایا ہاؤس کے اندر, لیکن اس کے ساتھ اسمبلی کے الیکشن کے بعد یہ فوراً ہائی کورٹ چلے گئے. مطلب از دس واٹ سم سورٹ آف یہ پری ایمپشن انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے, پری ایمپٹیو اسٹرائک تھی. گورنر نے تو ابھی ریفیوز بھی نہیں کیا کہ میں اوتھ ایڈمنسٹر کروں گا یا نہیں کروں گا. وہاں پہ یہ پہلے پہنچ کے چیز آپ بندہ نامنیٹ کریں اور اوتھ جس نے ہمارا لینا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. the governor hasn't even refused. اس نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ کوئی قیامت آ جانی تھی کہ ایک دو دن دیکھ لیا جاتا. اپنے ٹائم پہ تو میرے خیال سے 28 دن سی ایم پنجاب کا دفتر جو ہے وہ ویکیٹ کرنے کے بعد وہ خالی رہا ہے, اور اس پہ بالکل ریزگنیشن کو ایکسیپٹ نہیں ہوتا تھا. فائنلی جس کا ریزگنیشن ایکسیپٹ جس گورنر نے کیا اس کو اٹھا کے دوسرے لے آئے, دوسرے نے کہا جی میں اوتھ نہیں ہونے دوں گا. یعنی کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کیوں ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف خود جب آئین شکنی کرتی ہے, قانون توڑتی ہے, تو پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا, وہ اس کو پورا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ تو ایک ابہام ایگزسٹ کر رہا ہے, اور وہاں پہ ابھی شیر علی ارباب صاحب آپ نے بیرسٹر صاحب کی بات سنی, which is wrong and if it's an unconstitutional exercise, unlawful exercise جس کی وجہ سے اپوزیشن نے انڈر پروٹیسٹ واک آؤٹ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں ہاؤس کے اندر ان کی کتنی جو ہے وہ within the constitutional framework کیا وقت ہے, کیا وہ آیا in accordance with constitution ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے اور شیر علی ارباب صاحب. شیر علی ارباب صاحب, بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, وہ سوال اٹھا رہے ہیں سر اس کی کانسٹیٹیوشنالٹی پہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی اتنی کیوں تھی؟ تو صاحب معذرت کے ساتھ چیزیں مکس کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے کینڈیڈیٹس فیڈ کیے, ان کی اسکروٹنی ہوئی اور کاغذات ایکسیپٹ ہوئے, انہوں نے آخر تک دم تک وڈرا نہیں کیا, انہوں نے صرف سیشن سے بائیکاٹ کیا ہے. تو دے ہیو ٹیکن پارٹ ان دیٹ الیکشن, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر صاحب جو ہیں ان کو جلدی کیا ہے. ویسے تو جلدی جو ہے دیٹس آر پروگیٹو, اگر ہمیں فیل ہو فار وٹ ایور ریزن کہ جی گورنر صاحب اوتھ نہیں رہے, اس کی ریزن بھی میں بتاتا ہوں کیا ہے. انہوں نے ان رائٹنگ لکھا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں آپ کے سگنیچر سے, اس میں فرق ہے. 2 دفعہ ان ہینڈ والی جو بات ہے, بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں انڈر ونز ہینڈ سگنیچر ہونا چاہیے, اس میں ضروری نہیں ہے کہ سارا استعفیٰ یا سارا کچھ اپنے ہاتھ سے لکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جی آپ کے استعفوں میں ان کی نظر میں ابہام ہے, اس لیے میں اس کو واپس کر رہا ہوں, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. when he states کہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, he is himself violating the constitution, because constitution میں تو ان کے ایکسیپٹنس کا کوئی رول ہے ہی نہیں. اور اسی بنیاد کے اوپر ہمیں لگا کہ اگر ایک اسٹریٹ فارورڈ
सिंपल सा काम है, अगर वो उसमें ये हम निकाल रहे हैं तो अच्छा है कि हम इंतजार करें, डिलेइंग टैक्टिक्स हो और चीजें जो है और सूबे में और कोई बहरान आए, अच्छा है कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएं अंडर आर्टिकल 255 255(2) और अदालत से कहें कि चूंकि गवर्नर साहब है ही नहीं, वो अपना खत में लिख चुके हैं कि जी इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और 15 तारीख को आए, जैसे कि सारा का सारा सूबा गवर्नर साहब की कन्वीनियंस का इंतजार करेगा, फ्रंट लाइन सूबा। तो इसीलिए हम गए और हमने उनसे कहा, चीफ जस्टिस से कहा कि जी गवर्नर साहब है भी नहीं, और उन्होंने अपना एक इंटेंशन जो है अपने खत के थ्रू स्टेट भी कर दिया है। तो काइंडली, और आप ये मानते हैं, हर कोई ये मानता है कि इस्तीफा जो है उसकी एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते। नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो चुका है, अब जो है ओथ इनको लेने दे ताकि सूबे का बिजनेस चल जाए, बिकॉज अभी सूबे में हुकूमत नहीं है। बैरिस्टर साहब, आपने शेर अली अरबाब साहब की बात सुनी, गालिबन डिस्ट्रस्ट दोनों तरफ से है, मे बी इट ऑल्सो हैज समथिंग टू डू विद द फैक्ट कि आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मेंबर्स ने सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको चीफ मिनिस्टर बना रही है हम नहीं बनने देंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं कहा गया कि उनके एंटीसीडेंट्स पे जो एलिजेड एंटीसीडेंट्स हैं उस पर बिल्कुल बात ज़रूर हुई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको मैं भी डिनाई नहीं करता, वो सबने देखी। यहाँ पे ये बात है कि वही बात आज दोहराई गई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल कोई ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। जब एक सूबा, और इन द रीसेंट पास्ट आप देखें अफगानिस्तान उधर से आपके ऊपर जो है हमला कर रहा है, अनप्रोवोक्ड एग्रेशन वो जो है उसने किया है आपके ऊपर, आपकी टेरिटरी पे हमला किया है, मतलब आपने देखा पूरा सूबा जो है वो दहशतगर्दी की जद में है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, आए रोज़ जो है आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं। इस पे सूबे का नया वज़ीर आला आके कहता है कि जी, और उसका यू नो द ओनली क्लेम टू फेम इज़ कि मैं बिल्कुल कोई ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, और ऑपरेशन अगर नहीं होने देंगे और सूबे और वफाक के बीच में अगर हम आगे नहीं होगी, एक कोहेजन नहीं होगी, तो जितने भी एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स डिसजॉइंट होंगे। अब ये पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि सूबे में तो सर फिर माफ करिएगा सर आपकी बात काटूं, बट उसी की वजह से तो गालिबन शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि आप लोग चाहते कि वहाँ चीफ मिनिस्टर जो नए इलेक्ट हुए हैं वो ओथ लें। नहीं, देखिए हमें उनको ओथ लेने की उसको रोकने के हवाले से कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप फॉलो नहीं किया गया, आइन के अंदर दिया हुआ प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उसको कट शॉर्ट करने की कोशिश की गई और प्रीएम्प्टिवली अदालत चले गए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी या जिसको छुपाना चाहती है पीटीआई की जो वहाँ पे क़यादत है या पीटीआई के लोग हैं कि इतनी जल्दी किस चीज़ की है कि आप मतलब रात से सुबह और सुबह से रात तक का इंतज़ार नहीं होता, और आप चाहते हैं कि जी हम जैसे तैसे करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे इनको बिठा दें। और मेरे ख्याल से सूबे की आवाम, क्योंकि असल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो आवाम हैं, क्या आवाम चाहते हैं या नहीं चाहते, ये भी मामला देखना होगा कि आवाम तो दहशतगर्दी से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उस सूबे के जो नामजद किए हुए वज़ीर आला हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, हमने कोई ऑपरेशन नहीं करना और इस पे हमने पॉलिटिक्स करनी है और इसी पे हमने बयानियां बनाना है। शेर अली अरबाब साहब, सर बहुत अहम नुक्ता है ये कि ये आप ऑपरेशन क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताऊँ, और आई डोंट ब्लेम द बैरिस्टर, बिकॉज बैरिस्टर आपको मैं ब्लेम नहीं करता, बिकॉज इनके सूबे में कभी फौजी ऑपरेशन हुआ नहीं, इन्होंने वो मिजरीज देखी नहीं है, इनको अंदाजा नहीं है कि इस सूबे में 22 ऑपरेशंस हुए हैं, और उन 22 ऑपरेशंस का व्हाट हैज बीन द आउटकम ऑफ दैट, उसके बाद हुआ क्या है, क्या अमन में इजाफा हुआ है या अमन में कमी आई है, उसके बाद इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। जो हमारी टेन्योर में जो एक नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी बनी थी, उसकी एक मीटिंग में मैं भी था। अच्छा। और पार्लियामेंट में, और उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI वो हमें और पूरे हाउस को मुज़ाकरात के फवायद बता रहे थे कि 90% दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट मुज़ाकरात के थ्रू हुए हैं और हम कैजुअलिटीज ले रहे हैं और ये है और वो है। तो अगर हर 1, 2, 3 साल के बाद मिलिट्री की या एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म चेंज होती जाएगी और उसका खमियाजा एक ही सूबे के लोग बर्दाश्त करते जाएंगे और हमें स्कूल बाकी सूबे करेंगे, तो हम एजिटेट होंगे या नहीं होंगे। अगर इन ऑपरेशंस में ऐसा
चीज मुस्बत होता, जिससे अवाम देखती कि जी हाँ इस ऑपरेशन से हमें फायदा है, इससे वाकई बिकॉज आपका क्या ख्याल है, बिकॉज ये बड़ी खतरनाक अंडरटोन इन चीजों की। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं एक प्रोग्राम में बड़ा एंकर करने का, वो जी केपी तो सुबह है जिन्होंने 40,000 दहशतगर्दों को आबाद किया। सो व्हाट एन इनसेंसिटिव थिंग टू से। इसमें हमने बहुत सी एहतियात करनी है। अब देखें, अगर मैं कोई इस तरह की इनसेंसिटिव बात करता हूँ साउथ पंजाब के बारे में, पंजाब के बारे में, सिंध के बारे में, और मैं बैठा केपी में हूँ, मुझे कख नहीं पता कि वहाँ की रियलिटीज क्या है, जिस तरह TLP का इशू है या साउथ पंजाब के अंदर वो जो एक कहते थे ना अफगानिस्तान के जमाने में पंजाबी तालिबान या इस तरह, अगर वो मैं कहूंगा और मुझे ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होगी, तो आई वुड कम across as an extremely unsensitive Pakistani towards another province, another fellow Pakistani. But sir, you also have to have an alternative plan ना, आप सिर्फ ये भी तो नहीं कह सकते कि बस military operation। I'm coming towards, नहीं, उसका होता क्या है नॉर्मली, हमेशा से होता क्या है, होता है कि नेशनल वहां से अनाउंसमेंट हो जाती है कि जी मिलिट्री ऑपरेशन है। मुझे एक बात बताएं, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी नेशनल असेंबली में बन सकती है जहां पे आर्मी चीफ और DGISI आके ब्रीफिंग देते हैं और फवायद या प्रोज एंड कॉन्स ऑपरेशन के या मुज़ाकरात के बता सकते हैं, तो व्हाई नॉट द प्रोविंशियल असेंबली, यहाँ पे कोर कमांडर साहब या यहाँ पे जो इंटेलिजेंस के सरबराहान है, व्हाई कांट दे कम एंड हैव अ थ्रेडबेयर डिस्कशन विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल और बताएं कि जी हम ये कर रहे हैं, इसके ये फायदे होंगे, इसमें ये होगा, ताकि कल को कम अज कम अगर इलेक्टेड लोग में ये कॉन्फिडेंस आए तो वो आवाम में जाके करेंगे, दे टेक ओनरशिप, और कल को अगर उसका फायदा होता है तब भी, और अगर नहीं होता तो देन दे विल बी हेल्ड टू अकाउंट कि भाई आप तो आए थे, आपने प्रोविंशियल असेंबली में ये प्रेजेंटेशन दी, ये फायदे बताए, कहाँ ये फायदे। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट सर ये मुद्दा तो ये पॉइंट ज़रा बुरा नहीं है कि अगर कंसेंसस बिल्ड किया जाए तो शायद ये सारा काम करना आसान हो। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, कंसेंसस होना चाहिए। ज़रबे अज़्ब और रद्दल फसाद के टाइम पे भी पॉलिटिकल विल थी, इन्हीं की पार्टी, इन्हीं की हुकूमत उस वक्त भी इस सूबे में थी, पिछले 12 साल से है, वो विल वहाँ पे उस वक्त थी। वाई सो डिफरेंट नाउ? अभी अगर सूबे की हुकूमत इनेप्ट है, वो एरिया क्लियर करवा के देते हैं ऑपरेशन के बाद, फिर उसके बाद फिर वही हालात हो जाते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। आप मुझे बताएं कि उस सूबे में 2000 जो पिछले 12 साल से इनकी हुकूमत है, ज़रबे अज़्ब हुआ, रद्दल फसाद हुआ, सक्सेसफुल ऑपरेशंस, गेटिंग रिड ऑफ दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म, व्हाई नॉट नाउ? व्हाई इजंट देयर दिस पॉलिटिकल विल नाउ टू एक्चुअली have a consolidated policy or a cohesion between the federation as well as the provincial government, ताकि एक जामे पॉलिसी के साथ, एक मुत्तहद पॉलिसी के साथ जो है आप इस नासूर से जान छुड़ाएं। व्हाई नॉट? सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमान, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। बड़े बड़े अमीर बिलियनियर जो हैं वो अफगानी यहाँ पे आके हो गए हैं और वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। अनफ इज अनफ। हमारे सब्र का पैमाना जो है हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हमें यकसू होके जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे है या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर दहशतगर्दी आज भी है इतने ऑपरेशन के बाद, तो इसका मतलब है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल ही नहीं है। दुनिया डायलॉग्स की तरफ जा रही है, जहां पर आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहां के हमायदीन, वहां के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी, तब इसका हल निकलेगा। पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासून है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं, वो अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है हमें नज़र आ रही है। पहले तो अगर हम कह सकते थे कि एक लफ्ज़ी जंग जारी है दोनों ममालिक के दरमियान, उसके साथ साथ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे सिक्योरिटी सिचुएशन भी हमने बद से बदतर होते देखी। मगर हफ्ते की रात दोनों ममालिक की जो बॉर्डर है उस पे भी अब एक कॉन्फ्लिक्ट सा शुरू हो गया। अफ़गानिस्तान ने झड़पों में पहल की, उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से भी जवाब आया।
ISPR نے یہ بتایا کہ یہ جو ہفتے کی شب کو افغان فورسز اور شدت پسندوں کی طرف سے حملہ ہوا تو اس میں 20 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہوئے جبکہ 30 کے قریب زخمی ہوئے. بٹ ISPR نے یہ بھی بتایا کہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ 200 کے قریب جو شدت پسند ہیں یا ان سے منسلک لوگ ہیں وہ افغان سائٹ پر مارے گئے. زخمیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. افغان حکومت کے آف کورس جو کلیمز تھے وہ ذرا تھوڑے مختلف تھے. بقول ان کے انہوں نے پاکستان کی طرف 60 کے قریب سیکیورٹی اہلکار جو ہیں ان کو ہلاک کیا جبکہ 30 کے قریب زخمی ہوئے. اب یہ بہت ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو دونوں ممالک کے درمیان کافی تلخی تھی ہی صحیح, تعلقات جو تھے وہ کافی ٹینس لگ رہے تھے. بٹ دس از اے نیو چیپٹر اف ون کین کال اٹ دیٹ کہ بارڈر کے اوپر اس طرح ایک رات کے لیے اس طرح کی جھڑپیں ہوں. یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس دوران پیش آیا جب جو افغان وزیر خارجہ ہیں متقی خان متقی وہ انڈیا کا دورہ کر رہے تھے. انہوں نے انڈین دارالحکومت نئی دلی کا دورہ کیا, وہاں بھی انہوں نے گفتگو کی جہاں ایک دفعہ پھر انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان کو اس طرح کے کوئی کا شبہ ہے تو اس کے ثبوت اسلام آباد کو فراہم کرنے ہوں گے. یہ سارے معاملات ہیں. اس سے پہلے افغانستان نے یہ الزام بھی پاکستان پہ لگایا تھا کہ پاکستان نے ان کی جو فضائی حدود ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے. پاکستان سے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب انہوں نے بھی ایک دفعہ پھر یہ بات دہرائی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر صاحب, سینئر صحافی ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ افغانستان کے معاملات پہ, اور ہمیں جوائن کیے مشتاق یوسف زئی صاحب نے, سینئر صحافی ہیں, یہ بھی ان سب ایشوز کو سیکیورٹی کے معاملات کو بہت گہرے نظر سے دیکھتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. طاہر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر, کتنا سرپرائزنگ تھا یہ واقعہ جو بارڈر پہ اس طرح دونوں ممالک میں ہم کہہ سکتے ہیں جھڑپیں ہوئیں اور کچھ عرصے کے لیے چلیں؟ میری نظر میں جو جھڑپیں ہوئی ہے بلکہ افغانستان کی وزارت دفاع کا جب سب سے پہلے بیان آیا تھا تو انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ان کے فورسز نے مختلف جگہوں پہ پاکستانی فورسز کو نشانہ بنایا اور انہوں نے اس وقت دعویٰ بھی کیا تھا کہ ان کو جانی نقصان پہنچایا ہے اور کارروائی ہوئی ہے. اس میں پاکستانی چیک پوسٹ پہ پاکستان کو شاید اتنی یہ توقع نہیں تھی کہ اسی طرح ایک کوآرڈینیٹ ایک منظم انداز میں وہ چترال سے لے کر کے بلوچستان میں پاکستانی سرحد کے قریب وہ نشانہ بنائیں گے, کیونکہ طالبان نے انتقام کی بات کی تھی اور انتقام انہوں نے کابل میں جو سٹرائک ان کے وقول ہوئی ہے پاکستان نے اس کی تصدیق نہیں کی, تردید بھی نہیں کی. ISPR کے ترجمان سے بات پوچھی گئی تھی, سوال پشاور میں, لیکن ہم نے جو معلومات کی ہے کہ پاکستان نے سٹرائک کیوں کیا تھا کابل میں, تو ہمیں جو پاکستانی حکام نے اسلام آباد میں بتایا ہے کہ پاکستان نے 4 مہینے سے افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ان کو خبردار کیا تھا, کیونکہ پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ جہاں پر سٹرائک ہوئی تھی تو وہ گاڑی طالبان کے امیر کی تھی, کردم TTP کے امیر کی. یہ پاکستانیوں کا موقف ہے, لیکن وہ کچھ وہ کہہ رہے, کچھ اطلاعات ہے کہ وہ زخمی تھے, کچھ اطلاعات ہے کہ وہ اس وقت گاڑی میں موجود نہیں تھے اور اس میں ان کے 5 لوگ مارے گئے تھے, جو 2 اس کے کمانڈر بھی تھے, 2 اور ساتھی تھے اور ایک ان کا ڈرائیور تھا. تو یہ پاکستان کا موقف ایک لحاظ سے غیر رسمی جو صحافیوں کے ساتھ کچھ ذرائع نے شریک طاہر صاحب یہ بتائیے گا, معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, کیا کوئی کنفرمیشن ہے نور ولی محسود کے حوالے سے؟ جب سٹرائک ہوئی تھی تو یہاں پہ ذرائع نے صحافیوں کو جو معلومات فراہم کی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اس میں مارے گئے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ اسی گاڑی جس کو ہٹ کیا گیا ہے یہ گاڑی وہ اسی, لیکن وہ کہہ رہے کہ اس وقت پھر وہ بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہٹ ہوئے ہیں, بعد میں انہوں نے کہا کہ کنفرم نہیں ہے. تو وہ گاڑی تو یہ ابھی بھی ان کا یہ خیال ہے کہ گاڑی وہی تھی جو پاکستانیوں کے وقول ان کے امیر استعمال کرتے تھے.
اور بلکہ ابھی یہ آج میں نے سنا ایک پاکستانی سے کہ وہ ابھی بھی کابل میں ہے اور وہاں سے بھی نکل نہیں سکتے یا نکل نہیں رہے. یہ ان کا ہے، میرا نہیں ہے. تو ہم نے تو بالکل ٹھیک سر. تو اب جس طریقے سے ریئیکٹ ہوا ہے اور پھر پاکستان نے کیا ہے، یہ میرے خیال میں بالکل یعنی ایک لحاظ سے تعلقات کو مزید اس لیے خراب کر دیے ہیں کہ آج جو یہ پہلی مرتبہ ہے. سر تو اب اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو اب وی آر ایٹ اے نیو لیول آف ہاسٹیلٹیز. پہلے جس طرح کی بات ہو رہی تھی مگر بیچ میں ہمیں یہ بھی لگتا تھا کہ افغان حکومت کو انگیج کر کے، کابل کو انگیج کر کے تعلقات بہتر کر کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے. اب تو لگ رہا ہے کہ وہ ذرا مشکل ہو گیا ہے. ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور اچھا ہوا کہ آپ نے سوال کیا، میں اسی کی طرف آ رہا تھا. آج دو چیزیں زیادہ ایسی ہوئے کہ جو غیر متوقع تھی. طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بیان دیا ہے لاہور میں جو ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان اور پولیس کے درمیان جو ہوا ہے اس پہ بیان دیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے جو وہاں پہ کیجویلٹیز جو بھی ہوئی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ افغان طالبان کی حکومت نے پاکستان کے اندرونی معاملے پہ بات کی ہے. تو یہ سے پتہ. دوسری بات جو اہم بات ہے، وہ جو کل وزارت خارجہ کا بیان تھا افغانستان میں یہ اسٹرائک وغیرہ کے حوالے سے، تو اس کا لاسٹ پیرا جو ہے، آخری پیرا، کہ اس میں پاکستان نے کہا ہے، جو میرے سامنے بیان میں نے نکالا بھی ہے اور میں اردو میں بتاتا ہوں، پروگرام اردو میں ہے، کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا جب افغان عوام آزاد ہوں گے اور ایک حقیقی نمائندہ حکومت افغانستان میں بنے گی. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان نے طالبان افغانستان میں حکومت رجیم چینج کی بات کی ہے، رجیم چینج کی بات کی ہے. یہ اس سے آپ اندازہ کیجئے. جی بالکل. ہاں، تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ معاملات یہاں تک. اور دوسری بات کہ آج پاکستانی وفد نے جانا تھا کابل، آج جو میری آج کی سے بات ہوئی ہے، اور طالبان نے وفد کے ویلکم کرنے سے انکار کیا، ملنے سے انکار کیا. حالانکہ امیر خان متقی نے مسلسل وہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈائیلاگ ہم چاہتے ہیں اور ڈائیلاگ سے معاملات حل ہو، لیکن کابل سے اس وفد کو انکار ہوا. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ویزے نہیں دیے گئے. ویزوں کے لیے ابھی درخواست بتایا گیا تھا سفارت خانے کو کہ یہاں سے ویزے نے آنے ہیں. وزیر دفاع کی سربراہی میں 4-5 لوگ اور بھی شامل تھے، خصوصی نمائندہ افغانستان کا بھی اس میں تھا، اور سیکیورٹی اعلیٰ حکام بھی اس وقت میں تھے. طالبان نے انکار کر دیا اس کے ریسیو کر. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ تعلقات کہاں پہ ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں مشتاق یوسفزئی صاحب سے اور طاہر خان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں افغانستان سے جو تعلقات ہیں پاکستان کے، اور پچھلے دنوں میں جو ہم نے بہت تلخی اور اس سے بھی آگے بڑھتی ہوئی بات دیکھی. مشتاق صاحب، سر یہ ایک طرف تو تعلقات بہت خراب ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کو لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں جو اس وقت نئی دلی کا دورہ کیا ہے افغان حکومت نے. آف کورس بھارت بھی اس سارے دورے کو پاکستان کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، اور اب پاکستان میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر ہم اتنے تعلقات کابل سے خراب ہوں گے تو اس کا فائدہ تو نئی دلی اٹھا لے گا. بالکل، میرے خیال میں یہ جو ٹائمنگ تھی بہت غلط تھی. پتہ نہیں وہاں سے غلطی ہوئی، یہاں سے غلطی ہوئی، لیکن عموماً افغان طالبان ایک تاثر تھا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم نے ان کے لیے بہت قربانیاں دی. حالانکہ قربانیاں ان لوگوں نے دی، ان لوگوں نے جانیں دی، لیکن وہ برملا کہتے ہیں افغان طالبان اس وقت بہت سارے لوگ کہ اگر پاکستان نہ ہوتا، پاکستان کی حکومتوں کی تعاون نہ ہوتی، وہاں کے عوام کی سرپرستی نہ ہوتی، تو شاید یہ جنگ جیتنا ہمارے بالکل ناممکنات میں سے تھا. کیونکہ جتنے راؤنڈز ہوئے مذاکرات کے، قطر سے لے کر روس تک اور جنیوا تک، سوئٹزرلینڈ میں اور یو اے ای تک اور چائنا تک، یہ سارے پاکستان سے جاتے تھے. عموماً ہم سب کہتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ لے کے جاتے تھے. تو پاکستان نے قطر جو واپس تھا دوحہ میں، یہ کھولنے میں بڑی مدد کی ان کی. تو میرے خیال میں وہی بات مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری ڈپلومیسی ہے بہت کمزور ہے. اور یہ جو ہندوستان کو بھی ہے نا کہ بس ہمیں کہا جائے گا، میرے خیال میں سب کچھ ہماری وجہ سے خراب ہو گیا. دیکھیے، وہ ہمیں ماننا پڑے گا ایک بات کہ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، سورن ملک ہے، اور مطلب بہت ساری چیزوں پہ ہم انحصار کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے. اور اس وقت بھی لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں ہے،
पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है कि उनको होस्ट करे, अभी तक आपको पता है, ये मानते हैं। लेकिन ये वो मानते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होती है हिंदुस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान को तकलीफ होती है। तो मेरे ख्याल में जो मौका था कि जब अमीर खान साहब मुत्तकी हिंदुस्तान में थे तो ये मामलात ख़राब हो गए और यहाँ तक बात गड़ी कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक जंग छिड़ गई। तो ये अब लोग इसको मिला रहे हैं उस दौरे से। हालांकि मेरे ख्याल में अमीर खान साहब मुत्तकी के इस दौरे में अफगानिस्तान को कोई पैदा नहीं होगा, अफगान अवाम को कोई पैदा नहीं होगा, लेकिन ये तासुर उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे ताल्लुकात जो है दूसरे ममालिक बिलखुसूस हिंदुस्तान के साथ बढ़ जाए। मुश्ताक साहब, वेरी क्विकली सर, अब ये बताइए कि ये जो हमने बॉर्डर पे सूरत हाल देखी है, आपका क्या ख्याल है, इससे कोई पैगाम जाएगा अफगान तालिबान की तरफ, या हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सिचुएशन है ये आपको बदतर होती हुई नज़र आ रही है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत अरसे से कुछ कोशिशें जारी थी कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात है 2021 के बाद ये ख़राब होना शुरू हो गए थे। तो लोगों की बहुत कोशिश थी, यहाँ पर भी कुछ और ममालिक में भी, अफगानिस्तान में भी ऐसे एलिमेंट्स हैं कि वो चाहते थे कि ये ताल्लुकात ख़राब हो जाए, क्योंकि इसका दो फ़ायदे हैं, दो तरीक़े को। एक, हिंदुस्तान को बराह रास्त, क्यों अपनी आपकी तस्वीर देखी होगी जब तालिबान की हुकूमत बन गई थी और अफगान लेफ्टिनेंट्स वापस जा रहे थे तो बहुत मायूस होकर जा रहे थे और जो इतनी उनकी इन्वेस्टमेंट थी उनको ज़ाया नज़र आ रही थी। दूसरा, वो जो मिलिटेंट ग्रुप्स जो तकरीबन 64-65 के करीब गुज़श्ता एक साल में TTP में शामिल हो गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, तो उनकी कोशिश थी कि, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी अफगान तालिबान और पाकिस्तान करीब आते थे तो पाकिस्तानी तालिबान जो कि अफगानिस्तान में है उनके ऊपर असर बढ़ता था। और ये मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने शायद वो नज़में सुनी होगी, इनकी अशार सुने होंगे कि पाकिस्तानी तालिबान गिले करते थे अफगान तालिबान से कि अब हमारी कुर्बानियाँ भूल गए हैं, आप हमारी दोस्तियाँ भूल गए हैं, आपको मुल्क मिल गया है, हुक्मरान बन गए हैं। तो वहाँ उनके ऊपर सख्ती थी। तो ये हिंदुस्तान और वो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स वो चाहते थे कि अफगान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो जाए। तो मेरे ख्याल में उनको कामयाबी मिली है। अब जो है उनके दुश्मन जो है वो अकेला हो गए पाकिस्तान, और जो उनके पाकिस्तान के वहाँ पे दोस्ती थी, थोड़ी बहुत उनकी हमदर्दी हासिल थी पाकिस्तान के लिए, तो वो अब जो है उनके पल्ले में गई है। तो मेरे ख्याल में ये उन लोगों की जीत है और हमारी हार है, क्योंकि हमने अपने दुश्मनों में इजाफा कर दिया है, हमारे दोस्तों में कमी आ रही है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, ताहिर खान साहब और मुश्ताक यूसुफ साहब, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।